نیکسٹ سال جو ان کی اپرائزنگ ہے وہ اباؤٹ 10 to 12 اسٹیٹس کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ کی اوپینین کیا ہوگی اگر کہا جائے کہ کسی اسٹیج پہ یو ایس ایس آر ٹائپ ڈس انٹیگریشن کی پاسبلٹیز آپ دیکھتی ہیں بھارت کے اندر؟ مختلف جو انسرجنسیز چل رہی ہیں ہندوستان میں وہ تیزی بھی پکڑ رہی ہیں اور ان میں ایک شدت پسندی بھی اس کا بھی ایک عنصر آ رہا ہے. دیکھیں ہندوستان کی جو ریاست ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ وہ ایک ڈیولپنگ ملک تھا جہاں وہ تمام ترقی کی وہ تمام جو راہیں ہیں وہ ہر اپنی شہری تک نہیں پہنچا سکی کیونکہ ایک ڈیولپنگ ریاست تھی. جب یہ ہر چیز ختم کرنے کے بعد قتل و غارت کا بازار گرم کرے گی تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ جہاں یہ ریورسل سٹارٹ ہوگا. یہی صورتحال جو باقی ان کی فورسز ہیں جیسے نیکسلائٹس ہیں جو باقی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں ایک ایمرجنس آ رہی ہے. یہ ایک پیٹرن ہے اور ان کی جو ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ریاستیں تھیں انہوں نے اپنی پہلی پالیسی کے تحت ان لوگوں کو سرحد کی طرف دکھیلا. اب جب آپ نے سرحد کی طرف ان کو دکھیل دیا ہے یا آپ نے ان کو پش بیک کیا ہے تو اس سے یہ ہے کہ وہ ریاستیں چاروں طرف سے اب ہندوستان کے درمیان میں نہیں ہیں. جب آپ چاروں طرف سے ہندوستان کے درمیان میں نہیں ہوں گے تو آپ کی پاسبلٹی آف سکسیس اور انڈیپینڈنس بہت ہائی ہے. جیسے کہ ابھی اروناچل پردیش کے اندر چین نے کہا ہے کہ بہت سارا علاقہ انہوں نے کلیم کر لیا ہے. اگرچہ انہوں نے اس وقت بائی نام کلیم کیا ہے لیکن اس سے جو ایک آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ہے وہاں چینج ہو گیا ہے. ایک وائبلٹی کی یہ بطور ریاست ایگزسٹ کر سکتے ہیں وہ چیز لوگوں کی ایک پبلک سائیکی میں چلی گئی ہے. تو یہ جو پالیسی تھی آف نیشنل رجسٹر فار سٹیزن شپ شہریت کی یہ تمام چیزیں یہ سب چیزیں اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ 5 سے 10 سال میں ایک مومنٹم ہوتا ہے پولیٹیکل فورس کا. وہ جو مومنٹم آف پولیٹیکل فورس ہے وہ ڈیولپ کرے گا اور اگر آپ ریجنل اکنامک سچویشن کو دیکھیں گے گلوبل اکنامک سچویشن کو دیکھیں گے انڈیا کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو دیکھیں گے تو یہ ڈفرینٹ ہوگا.